الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، 29واں پارہ، اس میں سورہ ملک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ملک میں اللہ کے بڑے ملک کی کچھ نشانیوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور کافروں کو جہنم سے یہ سورہ ڈراتی ہے. آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہے، یعنی پورا ملک، پوری حکمرانی حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلق الموت، اسی نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. زندگی وجودی چیز ہے، یعنی وجود میں آتی ہے، اور موت منفی چیز ہے کہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ دونوں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو جس طرح انسان کی پیدائش پر انسان خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے پیدائش. تو اسی طرح مارنا اور موت دینا یہ بھی اللہ کی جو ہے مخلوق ہے، اللہ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے. اور مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں پرکھے، آزمائے کہ کون کس کا عمل اچھا ہے، یعنی کس کی زندگی اچھی ہے. اچھی زندگی وہی ہوگی جو شریعت مصطفی کے مطابق گزرے گی، اور خراب زندگی وہ ہوگی جو اس سے منحرف ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلبے والے اور مغفرت والے ہیں، بے انتہا مغفرت کرنے والے. اس کے بعد اللہ کی عظیم الشان مخلوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس نے 7 پے در پے آسمان بنائے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. حدیث جبرائیل میں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل معراج میں تشریف لے گئے تو پہلے دروازے پہ، آسمان کے پہلے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، اسی طرح اخیر تک. تو اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ اچھا، رحمان کی پیدا کردہ بنائی ہوئی چیزوں میں کیا تم کوئی کجی، کوئی کمی دیکھتے ہو، کوئی فرق دیکھتے ہو؟ ذرا دوبارہ نگاہ ڈالو، کیا اس میں کوئی کمی نظر آئی؟ پھر تم بار بار نگاہ ڈالو تو تمہاری آنکھ اور نگاہ جو ہے وہ عاجز اور درماندہ ہو کر لوٹ آئے گی. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں تمہاری آنکھ بھی جو مخلوق ہے اس سے کوئی کمی اور نظر نہیں آئے گی اور تھک جاؤ گے. پھر فرمایا اور ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی یہ آسمان جو پہلا آسمان ہے، یہ دنیا کا آسمان کہلاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں سے روشن کیا، اور ہم نے ان ستاروں اور چراغوں سے شیطان کو مارنے اور اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا. اور ہم نے کافروں کے لیے، شیطانوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ وہ جو ہے ان آیات میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے اور اس میں فرمایا جاتا ہے کہ قسم ہے والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان کی جو لکھتے ہیں، لکھنے والے فرشتے. پھر القلم، القلم سے مراد وہ قلم
جس سے لوح محفوظ لکھی گئی، پھر ہر وہ قلم جس سے لکھا جاتا ہے، قلم ذریعہ علم ہے، قلم کے ذریعہ علوم کو محفوظ اور منتقل کیا جاتا ہے، اور ہر دور کا قلم جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ دور کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ بچپن میں ہم پہلے کنڈے اور لکڑی کے قلم سے تختی پہ لکھتے تھے، اس کے بعد فاؤنٹن پن سے لکھنے لگے، ڈاٹ پن سے لکھنے لگے، پنسل سے لکھنے لگے، اور آج جو ہے وہ اس پہ کی بورڈ سے لکھتے ہیں اور ریز اور شعاعوں سے لکھتے ہیں۔ تو قلم ہر دور کا بدلتا رہتا ہے، اصل لکھنا ہے۔ یہاں پہ اصل قلم وہ اللہ کا جو قلم ہے وہ مراد ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اپنے آپ کے پروردگار کا احسان ہے کہ آپ پہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی طرح کی جنون یا دیوانگی کا کوئی اثر نہیں ہے، جس طرح کافروں نے الزام رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پھر اس میں سورہ قلم میں وہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے جو باغ والوں کا واقعہ تھا کہ باغ والے تھے اور وہ جب پھل ٹوٹتا تو غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے، ان کی مدد کرتے۔ اب اصل جو مورث تھا، جو اصل ذمہ دار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اس کے لڑکوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ڈھیر سارا پھل اور ڈھیر ساری دولت تو فقیروں میں بڑھ جاتی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس بار ہم بالکل پاؤ پھٹنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے چلیں اور سارے پھل توڑ کے جمع کر لیں تاکہ کوئی نادار، کوئی فقیر، کوئی سفیر وہاں پہنچے ہی نہ، اور سب دولت لے کر ہم بیٹھ جائیں، سب دو چیزیں۔ یہ پلان بنایا۔ اب جب وہ گئے، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کے باغ کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہنے لگے ہم راستہ بھٹک گئے کیا، کہاں ہے ہمارا باغ؟ جب غور سے دیکھا تو راستہ نہیں بھٹکے تھے، باغ کی جگہ موجود تھی، لیکن باغ کو آفت سماوی نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، خاکستر ہو چکی تھی سب۔ تو یہ ہے جو ہے غلط نیت کا بدلہ کہ انہوں نے فقیروں کو، محتاجوں کو مال سے محروم رکھنے کا ارادہ کیا تو سارا مال تباہ کر دیا گیا۔ اس واسطے جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال تباہ ہوتا ہے۔ وہ تباہی دو طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ فیکٹری بیٹھ جائے، ایک تو یہ کہ ساری چیزیں جل جائیں، اور ایک یہ ہے کہ خوب بڑھتی رہے، وہ چیز خوب اضافہ ہوتا رہے، لیکن وہ قبر میں سانپ بن کر ڈسنا شروع کر دے کہ انا مالک، کہ میں تمہارا مال ہوں۔ تو یہ گویا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس میں یہ بتایا گیا کہ بخیل اور یہ لوگ حرمہ نصیب ہیں، اور پھر مشرکوں کی بعض باتیں اس میں نقل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے، اور سورہ الحاقہ میں بتانا مقصود ہے کہ یقیناً قیامت ایک حقیقت ہے، اس کی ہولناکیاں ایک وجود ہے، اور پھر اعمال نامے کس طرح پیش کیے جائیں گے، اڑیں گے اور لوگوں کو ملیں گے، اس کے منظر کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں ان پر جو ہے یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بتایا ایک حقیقت کہ قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن پروردگار کے عرش عظیم کو جو ہے سب کے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کے شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے سورہ الحاقہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ برحق ہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ،
کہ جو اللہ کے رسول پیش کرتے ہیں وہ معزز رسول کا فرمان ہے، وہ وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کی شعر گوئی یا غزل گوئی نہیں ہے، لیکن کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کسی جادوگر یا کاہن جو ہے کہانت کا جو ہے نتیجہ نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کم لوگ جو ہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قرآن اللہ عالمین سارے عالم کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور تو اور کسی رسول اور نبی کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ ایسی بات وہ کہہ دے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد عربی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ کوئی بھی ہو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ان کے دائیں طرف سے انہیں ہم پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی جو ہے شہرت کو کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ یہ قرآن ہے، سراپا نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ یقیناً تم میں سے جھٹلانے والے ہیں۔ پھر اخیر میں فرمایا گیا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی پاکی بیان کرتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ سورہ معارج میں قیامت کی گھبراہٹوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اور تعریف کس بنیاد پہ کی گئی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نمازی، وہ زکوٰۃ کے دینے والے، وہ فقیروں محتاجوں کو مال دینے والے، اور وہ قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، تو یہ لوگ جو ہیں عذاب قیامت سے اور جہنم سے بچیں گے، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور وہ چاہے گا کہ اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے والوں کو، سب کو دے کر اپنی جان کو بچا سکے تو ناممکن، بلکہ جو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ سورہ معارج میں تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ نوح، اور سورہ نوح میں خاص طور پہ حضرت نوح کی دعوتی سرگرمیوں اور دعوت کے نت نئے طریقے استعمال کرنے کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے قوم کی سرکشی جو حد سے بڑی ہوئی تھی اس کا ذکر ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ استغفار جو ہے وہ تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو داستان ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ان کی زندگی جو ہے، عمر جو ہے وہ 1400 سال تھی، اور دعوت و تبلیغ اور رسالت کا جو کام آپ نے کیا ہے وہ 950 سال۔ 950 سال قوم کو خیر کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم اتنی سرکش، اتنی جو ہے بےہودہ تھی کہ باوجود بار بار نئے طریقوں سے بلانے کے وہ توجہ نہیں دیتی، اور 78-80 کے کم جو ہے پورے 9.5 سال کی تگ و دو اور محنت میں ایمان لائے لوگ، بقیہ پوری قوم کو طوفان اور سیلاب کے اس میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی کی ذمہ داری کلام حق کو پیش کر دینا ہے، اس کا ثمرہ ظاہر ہونا کہ لوگ جو ہیں جو آ جائیں اور سب لوگ باتیں مان لیں، یہ ثمرہ اور نتیجہ داعی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور داعی کی دعوت میں
کسی طرح کے اجر کی کوئی کمی نہیں ہوگی اگر اس کی بات کو کوئی نہیں مانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام جیسے نبی اور ان کی دعوت اور ان کی نبوت، لیکن ان کی نبوت پہ کوئی حرف نہیں، چاہے وہ کم ہی لوگ ان پر ایمان لائے۔ ان کی دعوت کا بھی طریقہ عجب تھا۔ وہ فرماتے ہیں بار الہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنے لوگوں کو، قوم کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، دن رات بلاتا رہا، لیکن ایسا لگے جو بلاؤں یوں بھاگتے تھے مجھ سے اور دور جاتے تھے، سرکشی بڑھتی تھی۔ مزید کلما دعوتہم، جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ آپ انہیں بخش دیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی تاکہ میری بات اللہ کے کلام کو سن نہ سکیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑے اپنے چہرے پہ ڈال لیے تاکہ دیکھ نہ سکیں، اور وہ اسی پہ جو ہے مصر رہے اور کبر و تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر میں نے ان کو کھلا آواز لگا کے سب کے سامنے بلانا شروع کیا، دعوت دی۔ پھر ہم نے اعلان کیا اور کبھی بھی ہم نے ان کو چپ کے کانوں میں اللہ کی طرف بلایا اور کہا تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو چونکہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، اور جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ شاندار بارش برسائے گا، شاندار کھیتی اور باغات ہوں گے، لیکن وہ اور تمہارے مال میں اضافہ کر دیں گے، تمہاری نسلیں بڑھا دیں گے، تمہارے لیے باغات بنا دیں گے، دریائیں اور نہریں جاری کر دیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ہم نے تم کو جو ہے مختلف دور اور تدریجی طور پہ پیدا کیا۔ پہلے تم نطفہ تھے، پھر اس کے بعد بستہ خون تھے، پھر اس کے بعد گوشت کے ٹکڑے تھے، پھر اس کے بعد ہڈی بنے، پھر اس کے بعد ہڈی کو پہ گوشت پہنایا گیا، پھر روح پھونکی گئی، 120 دن میں تم پیدا ہو گئے، یعنی روح پڑ گئی۔ اس کے بعد پھر تو مختلف اعتبار اور مختلف ادوار میں تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو یہ اور اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان مخلوقات کو دیکھو، سورج کو ہم نے بنایا، چاند کو ہم نے بنایا، چاند میں روشنی ہم نے رکھی، سورج کو چراغ ہم نے بنایا، اور بے شمار نباتات ہم نے اگائے۔ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، پھر بھی قدرت کی نشانیاں ہیں، پھر بھی تم اسے جھٹلاتے رہے۔ اور اس سورہ نوح کا بڑا عجیب پیغام ہے کہ داعیوں کو کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ دعوت دینا اپنا کام ہے کہ یہاں بھی بلائیں گے، جو نہیں آئے گا گھر گھر جا کے بلائیں گے، مجموعوں میں بلائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ نے جو طریقہ جو لوگوں کو کی اصلاح کا طریقہ جو بتایا، اس میں گویا اس سے استفادہ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ جو لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں تو جماعت بنا کے گشت کرے، اور وہ گشت کرنے والی جماعت گھروں گھروں جائے، در در پہ جائے، بازار میں جائے، چوراہوں پہ جائے، ہر جگہ جا کے لوگوں کو تذکیر کرے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے اور دین کی طرف لائے۔ بہرحال یہ گویا سورہ، اس کے بعد سورہ جن شروع ہوتی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ اے انسانوں، تمہیں ہدایت کا سامان کیا جا رہا ہے، تم نہیں مان رہے ہو۔ جن جیسی مخلوق نے ایک بار کلام الہی کو سن لیا تو سب کے سب آئے اور ڈیلیگیشن کے طور پہ ورد کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ ان میں بھی کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں۔ تو یہ گویا اس کی تفصیل سورہ جن میں بتائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ مزمل میں بتا دیا گیا کہ مصائب اور آفات اور
مشکلات کے وقت رجوع اللہ اور صبر کے ذریعہ عبادت جو ہے مصیبت کی وزن کو کم کر دیتا ہے، دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ اور فرمایا گیا کہ آپ قیام لیل کریں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس کے بعد پھر سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر میں یہی پیغام ہے کہ اللہ کی طرف بلانے پر زور دیا گیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو قُمْ فَأَنذِرْ، اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو دعوت کے اور اللہ کی طرف بلانے کے کام کو بار بار کہا گیا۔ اس کے بعد آپ کے اس میں سورہ قیامت جو ہے سورہ قیامت میں بھی قیامت کے واقع ہونے کو بتایا گیا اور اس کے حقائق کو بتایا گیا، اور اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اسی طرح آپ کے اس میں سورہ دہر کو بیان کیا گیا، اور سورہ دہر کے میں بھی بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو، سورہ دہر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان پہ ایک ایسا وقفہ گزرتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں رہتا کہ قابل ذکر چیز انسان نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے کوئی نہیں جانتا کہ کون انسان ہے۔ ذکر شروع ہوتا ہے کب؟ جب کہ خاتون جو ہے حاملہ ہوتی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہونے والا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے۔ اگر ہو گیا تو پھر جو ہے اس کا نام پڑتا ہے، اب قابل ذکر چیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کچھ نہیں کہ کیا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔ تو گویا یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا اس میں جو نیک ہوں گے ان کو کیا بدلہ ملے گا، وہ جام کے جام پیئیں گے جس کی ملونی کافور ہوگی، اور جو لوگ سرکش ہوں گے ان کو بیڑیوں میں باندھ دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے سورہ مرسلات آتی ہے، اور سورہ مرسلات میں بھی بعض کا، سزا کا، جزا کی حقانیت ثابت کی جا رہی ہے، اور اس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بعض کو جھٹلائیں گے، جھٹلانے والوں کے لیے وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور بار بار یہ ایک آیت کئی مرتبہ استعمال ہوئی ہے، کئی آیت بن کر آئی ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ بربادی ہے قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر سوال کیا جا رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر تم قرآن پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کے علاوہ کس کلام کی یا کس دستور کی یا کس روڈ میپ کی تمہیں تلاش ہے، کس پہ تم ایمان لاؤ گے؟ ظاہر ہے قرآن ہی ایسا کلام ہے جو انسان کی زندگی میں بدل دیتا ہے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے اور زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔